130 سے پاکستان مرکز، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب 174 سے مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ہیں، موجود ہیں حافظ راشد صاحب، آپ پی پی 173 امیدوار ہیں۔ بہت شکریہ آپ۔ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان یہ سوچ ہے کہ ہم خدمت سے لاہور بدلے گا۔ لاہور صرف چند سڑکیں نہیں ہیں، لاہور ان کچی آبادیوں کا بھی نام ہے جہاں سڑک کا نام گٹر کا پانی منہ کو آیا ہے۔ لاہور جہاں حکمران سال میں بھی کیا 5 سال میں بھی اپنی شکل ہی ووٹ خریدنے پہنچتے ہیں، اور پاکستان کے ان تمام علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ عزم رکھتی خدمت سے بدلیں گے لاہور۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے 130 کے، تو سر یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں کیسے آ گئے؟ کیونکہ ماضی میں آپ کا کوئی مجھے نہیں ملتا کہ کوئی انٹری ماری ہو۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کچھ سیاستوں کا حصہ رہے اور آپ وکلاء تحریک کا ایک سربراہ کے طور پر پورے ملک میں امیدوار کھڑے کر دینا، یہ فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وکلاء تحریک اور اس طرح دیگر تحریک بھی انسان میں جو ہے اس کے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے شاید علم میں نہیں ہے کہ نصرہ خان صاحب کے پاس بھی جاتا رہا ہوں، پالیٹکس کو رہا ہی، اور وکلاء کے میں آ کے تو وکلاء تحریک بھی آئی، پھر اسی طرح وکیل سیاست بھی کرتے رہے، خدمت وکلاء میں بھی خدمت خلق کرنے کا ان لوگوں کے کیسز کرتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، جن کا کوئی پوچھنے والا، فری آف کاسٹ بھی کام کرتے، مختلف یہ کام کرنے کے حالات میں جب میں نے میرے دیگر دوستوں نے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں ہر طرف مایوسی ہی مایوسی چھائی جا، اس کا کوئی سدباب کیا جائے، کوئی حل نکالا جائے۔ 19 اس ملک میں ایک رقم کر گیا، تو اس میں بھی ہم نے اپنے طور پہ کچھ کام مدد کی، کچھ اس حوالے سے آگاہی بھی ہوئی، اور خصوصاً لوگوں کے حالات جاننے کا۔ کووڈ کے دوران ہم نے کو سروے کیے، لوگوں کو جو ہے جو ضرورت ہیں اس حوالے سے ان کی ہیلپ کی۔ اچھا، ہو گیا۔ تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہوا کہ نہیں، ظاہری طور پہ یہ بہت مشکل میں ہے، اور جب تک ان کو یونائٹ کر کے اور ملک اس وقت تک آگے عام آدمی کے حالات نہ بدلے، تو اس کے لیے صرف اور صرف تو وہ ہے پالیٹکس، کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، ایک ایسی جماعت بنائیں جو اس کام کے لیے لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کے ساتھ چلے اور ان کو آگاہی بھی دے، ان کی مدد۔ انہی جذبات کے ساتھ ہم نے تمام دوستوں نے مل کر بنانے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس کا نام ہم نے پاکستان مرکزی۔ گھمن صاحب، میں آپ سے گفتگو میں پہلے تو آپ کا شکریہ وقت دیا۔ آپ پی پی 174 سے امیدوار ہیں، یہ حلقہ کے ساتھ ہی منسلک ہے، صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے اور نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ میں کوئی نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے یا آپ نے پہلی دفعہ سے مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ ہی کی؟ شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی بیک گراؤنڈ کافی، جس بات کا آپ نام لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کئی تعلق سیالکوٹ سے ہے، تو روزگار کے سلسلے میں لگے، ان کو دیکھا تو میں نے حلقے میں جو نوٹ کیا، یہاں پہ یہ عزم کا حلقہ ہے، یہ ان کی ایک ہوم کی کانسٹیٹوئنسی سمجھی جاتی ہے، حرکت کا آغاز یہیں سے ان کا ہوا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، یہاں جو آئے دنیا میں کوئی مسئلے ہی نہیں ہے، یہاں پہ وہ بھی مسئلے ہے کہ پینے کا پانی۔ ایسا تو ہم نے ان سے کافی ساتھ کی ان کے، لیکن کوئی سمجھ میں نہیں، جو پاور پولیٹکس کی جو ڈومینہ لے کے چل رہے ہیں نا یہ، تو اس کی وجہ سے ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر میں نے یہ جو فیڈریشن ہے میں اس کا صدر ہوں، عرصہ تقریباً میں 23 دیکھتے تھے کہ الیکشن کے ڈیز میں یہ بالکل ایسے کرتے ہیں کہ ایک ابھی یہ پچھلی دفعہ چند دن پہلے ہمارے یہاں آئے ہیں جناب صاحب نے راتوں رات تقریباً لاکھوں فلیکسیں لگا دی ہیں۔ میں نہیں کر رہا کہ ہر طرف فلیکسیں ہی فلیکسیں تھیں ان کی۔ حالانکہ الیکشن کمیشن قواعد و ضوابط ہیں، ان میں یہ طے ہے کہ ایک امیدوار اپنی اتنا زیادہ سرمایہ اس میں انوالو کر دیا ہے کہ عام بندہ اسٹڈی کیا، خواجہ مسعود سنو صاحب کا ویژن دیکھا، مجھے ان کی بات کہ ہم انشاءاللہ خدمت کے ذریعے سے لوگوں کو بدلیں گے۔ الحمدللہ مجھے اپنے قصداً لوگوں کو جو سابقہ جتنی بھی 5-6 بڑی جماعتیں ہیں کہ ایجوکیٹ ہونے ہی نہیں دیا سیاسی طور پہ، الحمدللہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے حلقے کی بنیاد پہ ہم کافی سارے پروڈکٹ
کر رہے ہیں کام. جی جی بہت شکریہ. میں گفتگو کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. میں آپ کی بات کے ساتھ ہی آگے چلاتا ہوں. حافظ راشد صاحب تر سے امیدوار ہیں, اس سے ملتا جلتا ہے, اگرچہ علاقہ جو بطور خاص نون لیگ کا نہیں سمجھا جاتا, لیکن بہرحال ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. تو آپ کی سیاست میں آ گئے یا پہلی ہی یہ سیاسی جماعت ہے جس کو آپ نے؟ سر میں اخبارات پڑھتا, سر راہ کالم پڑھتا, میں آئیے گا تو گائیڈ لائن بھی دیتے تھے. ہم بچپن سے اسکول میں پڑھے ہیں, مدارس میں پڑھے ہیں, تو ہر جگہ پر جس لائق ہمارے فرینڈز ہم اکٹھے ہو کر محلوں میں, علاقوں میں, جی علاقائی طور پر پچھلے سال جو ہم نے خان کے ساتھ مل کے قذافی اسٹیڈیم میں کچھ خیمے خرید کے, تو ہم اکٹھے کام کرتے تھے. اسکول میں بھی ریلیف کا کام کرتے تھے, ہم نے لوگوں کی مدد کرنی. تو وہ اس سلسلے میں انہوں نے مجھے بلایا. ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم فلڈ کم نہیں آیا, بہت زیادہ کیمپ لگاتے ہیں جی, تو اس میں ہم ورکنگ کرتے ہیں. گھر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, یہاں ہمیں اپنے اپنے معاملہ چلانے کا. قذافی اسٹیڈیم میں بھی کیمپ کیا 18 سال میں, بلوچستان میں اور سندھ میں. آپ عمران ریاض خان ساتھ تھا, ہم کلاس فیلو ہیں, میٹرک ہم نے اکٹھے کیے. سوشل ورکنگ کے کام ہم کر رہے تھے, لیکن چکے ہیں نا پاکستان کے سڑکوں کا اور یہ پلوں کا نہیں ہے, روٹی سے تنگ آ چکے ہیں. پچھلے دنوں میں اردو بازار میں ایک جگہ پر گیا, اردو بازار میں, تو ادھر 2 بچے ایسے تھے آئے, انہوں نے مجھے کہا حافظ صاحب, اس کے بچوں کے والد نے کہا حافظ صاحب ہم ان کو پڑھا نہیں, لے جائیں کسی ادارے میں جمع کروا دیں. تو یہ ساری حال دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سیاست میں آ جائیں تو ہم فردن کام کر رہے ہیں کہ اقتدار میں آ کے اس کو بڑے بہتر طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں. تو صاحب ہیں جو 23 سال سے سوشل ورکنگ میں کام کر رہے ہیں, ان سے گائیڈ لائن ملی تو مسلم لیگ جوائن کی, اور اسی پلیٹ فارم پہ اب ہم ہیں. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا, کیونکہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سماجی خدمات یقیناً معاشرے کی فلاح کا باعث تو بنیں گی, لیکن اسی وقت آئے گا جب پالیسی تبدیل ہوگی, اور اس کے پالیسی کی تبدیلی کے لیے اقتدار کے علاوہ اور کوئی راستہ کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے یہ انیشیٹو میں شمولیت اختیار کی. جناب خالد مسعود سندھو صاحب, NA130 ہم لوگ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں, پھر راشد صاحبہ یہاں پہ سے الیکشن لڑ رہی ہیں, اور یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں, کیمپین بھی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیوں الیکشن لڑیں گے؟ کیا آپ کے یہاں سمجھتے ہیں کہ اس حلقے کے کوئی خاص ایسے مسائل ہیں جن میں یہاں سے الیکشن لڑوں گا؟ میں بحیثیت پریزیڈنٹ پاکستان الیکشن جو ہے وہ پارٹی کی مشاورت سے چاہتا لڑ سکتا تھا, لیکن اس میں 2-3 چیزیں میرے سامنے تھی. میں بحیثیت پروفیشن ایڈوکیٹس بھی 30 سال سے میں وکالت میں ہوں, اور میرا آفس یہاں پہ ہے, میرا کام یہاں پہ ہے, ہائی کورٹ اس حلقے میں ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ اس حلقے میں ہے, سیشن کورٹ, عدالتوں کا سارا نظام ہے نا وہ اسی حلقے میں ہے. ٹھیک ہے, 7:30 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک رہتے ہیں, اسی علاقے میں رہتے ہیں, تو اس حوالے سے یہ حلقہ نہ بچانا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, میں جب سروے کیا یہ حلقہ اگر آپ دیکھیں نا, تو جب لاہور میں داخل شادرے کی طرف سے آئیں تو دریا راوی کا پانی ختم ہوتا ہے, بند NA130 رائٹ سائڈ شروع ہو جاتا ہے, یہ حلقہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے ہو کے گوال منڈی سے ہوتے یہ سارا اندرون لیفٹ سائڈ پہ ہے. تو رائٹ سائڈ والا ایریا سارے کا سارا یہ مزنگ چنگی سے نکلتے ہوئے پھر سے جا کے پھر گلشن راوی جو ہے ربر روڈ ہیں اس کی جو رائٹ سائڈ ہے یہ سارا. اچھا, اس کو ذرا جائزہ لینا اس کا, تو اس میں کچھ پرانی آبادی کم و بیش 2 لاکھ کے ہے نا, یہ بند روڈ جو ہے وہ اس کے ان کے لیے پانی ہے نہ, ان کے لیے کوئی دیگر کہ اسٹیٹ لینڈ پہ لوگوں نے قبضے کیے ہیں. وہاں لوگ جو ہے نا اپنے ملکیت بھی رکھتے ہیں, سارے لوگ ہیں, ان کی اپنی جائیداد کی, لیکن میں بات اور کر رہا ہوں, وہاں ہر شہری کا حق ہے, بنیادی حق ہونا, وہاں میڈیکل کی فیسلٹی ہونا, یہ سب کا حق ہے. دریا کی طرف ہے وہ تو 2 لاکھ, دونوں ہی پارٹیاں حکومت میں رہی, حکومت میں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پچھلی اس میں جو ہے نا وہ نواز شریف
یہ کلثوم نواز کے مقابلے میں اس نے الیکشن لڑا کہ اس میں بھی وہ وزیر ہیلتھ رہنے کے ہسپتال نہیں بنایا, ایک ڈسپینسری قائم نہیں کی کہ تاکہ لوگوں کو بنیادی طبی سہولتیں ملیں. ہم چونکہ ہماری ہم کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے حالات کو بدلنا ہوگا تو نعروں سے نہیں خدمت سے بدلا جا کام آتے ہیں, مشکل میں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ملک میں سیلاب آئے تو ہوتے ہیں, اس ملک میں زلزلہ آ جائے تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ آٹے کا تھا 26 لوگ, ہاں 26 لوگ پچھلے سال کے بعد. تو ہم نے سوچا کہ اس کا حل کیا کیا جائے. پنجاب جیسا صوبہ جو ہے پیداوار کا صوبہ ہے, تو اس میں خیر وہ تو ہم نے سستی روٹی کے نام سے, اور اس میں ہم نے جو روٹی ہم نے 10 روپے روٹی جو ہے نا وہ پرووائڈ کی. اپنے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے 130 میں بھی ہیں, ابھی بھی ہے, لیکن یہ اس وقت سے فلٹریشن پلانٹ جو ہے ہم نے اس پہ خصوصی توجہ دیا ہے کہ وہ چونکہ روٹی تو پھر بھی کوئی ایسے لا سکتا ہے, پینے کا پانی تو باہر سے مقامی ضرورت ہے, اور چونکہ لاہور کا تو پانی پلوٹیڈ ہو گیا, اسی خدمت کی سیاست کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ہم میڈیکل کیمپ کرتے ہیں, ہم یعنی کہ نو پروفٹ نو لاس پہ ہم جو ہے نا, مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دی جائیں, لوگوں کو کچھ صرف نعرے نہ لگائے جائیں. ہم سمجھ لوگوں ہماری سیاسی جماعت ایک نظریہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے, جو ہے وہ واپس آئیں گے. رہے ہیں مجھے بس یہ کیا کہتی ہے کہ عوام کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک نئی سیاسی پارٹی سے ہیں تو دیکھیں گے, اسٹوری شیئر کرنا چاہیں کہ کسی کی کوئی خاص ایسی اسٹوری ہو کہ جو ناظرین کے لیے بڑی کو دلچسپ ہو کہ بھئی لوگ کیا کہتے ہیں, خاندان لمیٹڈ قسم ملک میں بن گئی ہیں, کیا ان سے لوگ چھٹکارا چاہتے ہیں, یہ ایک سٹیٹس کو بنا ہوا ہے اسی کو برقرار رکھتے ہیں؟ جی بالکل, بہت اچھا. یہ جو خالد مسعود سندھو صاحب کا ویژن ہے, اس کا جو ٹائٹل ہے نا, ہم لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں کہ مایوسی کے تحریک کی شکل میں ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, لوگوں کا بڑا اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. بس یہ تو چند انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا ہوا ہے. تقریباً یہ پچھلے 3 سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آج تک 3 حکمرانی کرتے رہے ہیں, ان میں ایک ماشاء اللہ کا دوار تھے, پھر فیوڈل, ایسا مافیا کریٹ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کہ ہر بندہ جو فیکٹری کے اندر ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اگر ایسا ہوا ہے, ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ملنگ کی جاتی ہے, ان کے اداروں کو یوز کیا جاتا ہے, جس کو زبردست امید ہے کہ میں یہاں دیکھ دوں گا. لوگوں کا انڈر دا ٹیپ نو ڈاؤٹ کہ یہ ہم عوام کو خالی اسی پہ ہم مچھلی نہیں دیں گے, مچھلی پکڑنی بھی سکھائیں گے, لیکن وہ اضطراری کیفیت ہے اس وقت پاکستان کے اوپر. ہمیں انشاءاللہ ابھی والا ماحول پیدا کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا اس طرح تھے. میرا جو پی پی 174 حلقہ ہے, اس کا کی طرف کا جو علاقہ ہے, میں اس کو لاہور کا تھر کہتا ہوں. مجھے شرم آتی ہے دیکھ کے کہ سابق اعظم اور 5 دفعہ اس کی فیملی کے ضرورت کی چیزیں بڑی ہیں, لوگ تو ان کو گالیاں نکالتے ہیں, یہ ان کے پاس جا بھی نہیں سکتے. بل ایپ لگاتے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, تو جو عوام سے فیڈ بیک ملتا ہے اس میں بے شمار سکتا ہوں. ایک واقعہ چند دن پہلے کا ہی ہے کہ ایک عورت کے ہم گھر گئے, اس کا علم بھی نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ لے کے آتے رہے ہو ہمارے گھر, تو مجھے پیار دیا انہوں نے مجھے. ہمارا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ ہم 60% طبقہ ڈال رہا, ان کو موٹیویٹ کریں, گھروں سمجھائیں کہ اللہ کا واسطہ یہ پاکستان نظریاتی اساس کھو گئی ہے, وہ لٹانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. الحمدللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں. جی بہت شکریہ. راشد صاحب یہ مجھے بتائیے گا, اس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ لاہور کا تھر ہے, آپ کے علاقے میں ایسے یا کیا اس کے حوالے سے یعنی وہاں کیا؟ جی بھائی, ہمارا جو علاقہ ہے اسلام پورہ, سنت نگر, راج گڑھ, ساندہ اور بلال گنج کا گوال منڈی جو میاں صاحب کا پرانا علاقہ ہے, جہاں صاحب نے ہجرت کی اور آج کل آپ جانتے ہیں کہاں پہ پہنچ گئے ہیں, دوبارہ نہیں کرتے, وہ ایریا ہے. کچھ منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے آ جائیں تو وہ شیشہ گاڑی کا, تو گوال منڈی ہے. اسی طرح مزنگ کا یہ حلقہ ہے ہمارا حلقہ پی پی نہیں ہے جیسے انہوں نے تھر کا بتایا ہے, لیکن ادھر جو مثلا میرے علاقے میں 4 ماہ ہو گئے ہیں, گزشتہ 4 ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ سن رہے تھے, ہوتی ٹائم پہ بھیجنا انہوں نے شروع کر دیا, 4 پانی بھی نہیں میسر, گیس تو آ ہی نہیں,
نے کھڈے لگا لگا کے نا وہ پورا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. گیس پھر بھی نایاب ہے, آ رہے ہیں. تو ہمارے علاقے کے جو مسائل 174 سے ڈیفرنٹ ہیں, اور گیس کو بتایا کہ اس وقت لوگ روزی روٹی, ہاں جی, سفید پوش طبقہ پس چکا ہے. دور نہیں, میں انتخابی کیمپین میں ایک علاقہ ہے ہمارا چوہانے, تو لوگوں سے نا سنتے تھے کہ ایک خاتون جس نے چھت بجلی کا بل آیا ہے, اس خاتون نے اپنی عصمت بیچ کے عزت بیچ دی ہے. تو میں نے جب یہ سنا ہو گیا کہ اللہ ہم کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں, یہ امت کہاں ہے, کیا رہ گیا اس کے بعد. تو سے آنسو شروع ہو گئے کہ کیا ہم یہ ان کو کوئی شرم نہیں آتی, عوام کا درد نہیں ہے ان کے دلوں میں. آشیاں یہ 5 سال پورا ہلکے میں نہیں آتے. روپے کے انہوں نے فلیکس ہورڈنگ لگائے ہوئے ہیں, اور 1-1.5 مہینے شیر کر کے لوگوں کو مروب کر کے یہ ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. منشور ہے نہ ایسی سیاست ہے. ہندو صاحب کی قیادت میں ہم نے الحمدللہ پچھلے سال بھی لوگ اس وقت, میں نے کہا, روزی روٹی سے پریشان. افطاری کے دسترخوان تو بہت لگتے ہیں, ہر بندہ خان سجاتا ہے. تو خالد سندھو صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو, تو ہم نے رات کو کھانے پکانے, گاڑیوں میں کھانے رکھ کے لوگوں کی دہلیز پہ الحمدللہ ہم سحری پہنچاتے تھے, دعائیں دیتے تھے کہ ہم آپ کی وجہ سے روزے رکھ رہے. تو یہ ہمارا ایک سلوگو ہے کہ ہم نے الحمدللہ خدمت کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیت کے بعد کریں گے. جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا کہ یہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپس میں مل جل کے اقتدار کی باریاں بھی لے لیں, سب کچھ کر لیا. خود اب الیکشن آئے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہونے کے ڈرامے کر رہے ہیں, اور بظاہر یہ دکھا بڑے خلاف ہیں. اور ساری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جیسے یہ الیکشن کا سیزن ختم ہوگا, یہ پھر سے مل بیٹھیں گے, باہم شیر و شکر ہو جائیں گے. خالد مسعود کہتے ہیں اس پہ, یہ جو سیاست, یہ میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا, میں معذرت گزرے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں کہنے کو ایک سیاسی جماعت پر صحیح طریقے سے نہ کروانے پہ اس جان بھی چھین لیا گیا ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خاندانوں کی وراثتی سیاسی جماعتیں ہیں, اور ان جماعتوں میں کسی پہ پوری پارٹی مل جاتی ہے, اور کسی کا محض نسب ہی اس کا پارٹی کا سب سے بڑا ہونے پہ کافی ہوتا ہے, اور اس 40 سال کے سیاسی ورکر وہ ہاتھ پھیل نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک پارٹی کا پارلیمانی کا ٹکٹوں کا مشاورتی اجلاس تھا, اور وہ جو سامنے فیصلہ لینے والے, باقی اس میں بڑے بڑے سینئر لوگ تھے, تھے. سندھو صاحب, پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا اس حوالے سے کیا ویژن؟ پاکستان میں جب تک پولیٹیکل ڈیموکریسی نہیں آئے گی, اس وقت تک اس سوسائٹی میں پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو ہے نا, ان میں ڈکٹیٹرشپ ہے. خاندان ہے, ایک ہی شخص کے گرد پارٹی کو, جب پارٹی کی وجہ سے ہوگی تو پھر یہاں کا نظام بہتر ہوگا. ابھی تک اگر ایک پارٹی سے ایک لیڈر سمجھا جاتا ہے کہ وہ پارٹی نہیں ہے, اسی طرح دوسری کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سسٹم جو ملک میں چل رہا ہے اس کو دیکھنا ہوگا, اور شعور کے ساتھ. بالکل, بڑی بہترین بات کی. معاشرے میں آگاہی نہ ہو, شعور نہ ہو, یہ بدلا نہیں جا سکتا. تو پاکستان مرکزی مسلم بڑی واضح ہے کہ ہم وراثتی سیاست, ہاں تو وراثتی سیاست ہے ہی نہیں, ہم سب نئے لوگ ہیں اس ملک میں, صرف خدمت کر رہے تھے, انڈیویجولی کر رہے تھے, اکٹھے ہو گئے اور ہم اکٹھے ہو کے اس ملک میں خدمت کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں صرف الیکشن لڑنا نہیں ہے, ملک میں انٹروڈیوس کرایا گیا وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آئیں, الیکشن ہوا, الیکشن. پولیٹیکل پارٹی کا کام بنیادی طور پہ آگاہی دینا ہے, خدمت کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ رہنا, لوگوں کے مسائل میں ان کا ساتھ دینا ہے. جی کام پولیٹیکل پارٹی نے ہی کرنے ہوتے, ایجوکیٹ کرنا ہوتا, لوگوں کو کسی پلیٹ فارم کے اکٹھا کر کے بتانا ہوتا, یہ آپ کے خلاف ہے. آج ملک میں انتشار کرپشن کی سیاست ہے, آج ملک میں لوٹ کھسوٹ کا دور ہے. آپ دیکھتے ہیں کسی کو اس پہ بھروسہ نہیں. جب تک معاشرے دیں گی ان کے ساتھ رہ کے, ان کے اس وقت معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی. پاکستان مرکزی مسلم لیگ یقین رکھتی ہے. خالد سندھو آج اس ایک الیکشن ہوتا ہے پارٹی میں, سندھو ایک ورکر کی حیثیت سے کام کرے گا. ہماری ایسی, اور میرا خیال ہے یہ اسٹیٹمنٹ شاید ہی پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے سر, بڑے قیمتی ترین الفاظ ہیں جو آپ نے ابھی بولے ہیں. میں اس کو دہراتا ہوں آپ کے, یقیناً یہ مجھے بڑے, یعنی ہر سیاسی ورکر کو اور ہر سیاسی کارکن کو یہ سننا چاہیے. پارٹی کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کل کو پارٹی کا الیکشن دوبارہ ہوتا ہے,
کی حیثیت سے کام کرے گا. اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس کر رہی ہے. ہمارا نوجوان جب وہ رات افطاری کی تیاری بانٹنے کے لیے شروع کرتا ہے, بیوہ یا کسی میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے, اور کسی کو راشن پہنچانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, تو وہ بیسیکلی اس میں ہم ایک لیڈرشپ کوالٹیز نئی قیادت ہے جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی صورت میں سامنے آ رہی ہے. کہ حلقے میں چکر لگا, میں بڑے نوجوان ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں, بڑے بائیں آگے پیچھے تھے, اور مجھے یہ دیکھ کہ وہ سارے نوجوان کسی نہ کسی پازیٹیو اور ہیں ملک سے. اور اس پہ ذرا اظہار خیال فرمائے. روشنی کے پاس کیا ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ اور وہ سارے آپ کے ساتھ چل رہے اور سارے بڑے؟ جی بالکل, دیکھیں ہمارے ہاں تو جو سیاست پاور پالیٹکس کا ایسا بھی ہے جو منشیات وغیرہ کا قبضہ. مرکزی مسلم لیگ کی جو دعوت ہے, میری الحمدللہ ہسٹری ہے پچھلے 23 سال سے میں کر رہا تھا. ان کو بجائے اس کے کہ میں نیگیٹو منشیات یا ایکٹیو ہونے کے, میں نے ان کو متبادل دیا. ان کے کچھ نہ کوئی نہ کوئی پروگرام, کچھ چیزیں, جیسے میں نے فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں پچھلے 23 سال سے, اس میں یہ دیکھیں مغرب پورا آج دیکھ لیں فرانس میں, جاپان میں, ان کی ایک عورت ایک بچہ بھی نہیں دے رہی. ہمارے پاس سب سے بیسٹ ہے وہ ہماری یوتھ ہے. اس کو ایک مثبت اور تعمیری سوچ کی ضرورت ہے. اس کو ایک اچھا, پاکستان کے لوگوں میں آج بھی الحمدللہ جذبہ حب الوطنی بڑی پازیٹیوٹی موجود ہے. صرف ان کو آپ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. میرے دوست, میرے ارد گرد کے لوگ, میرے حلقے کے لوگ ان لوگوں سے جو کہ ان کو مس یوز کرتے ہیں, بدماشی میں یوز کرتا ہوں کہ گلی گلی میں ایک گنڈا بیٹھا ہے, اس کو یوز کیا جا رہا ہے لوگوں کے بچوں کو ڈیٹ. اس حوالے سے میرا بہت فوکس ہے, میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا کافی الحمدللہ محبت. کہا کہ اگر ہمارے تمام سیاسی قیادت جائے نوجوانوں کو محض نعرے مارنے کے لیے رکھنے پہ, اور ان کو کبھی کوئی مشکل آئے تو وہ پولیس کے سامنے ڈھال بن کے گرم خون کو اور ان کے جذبات کو بھڑکا کے اور اپنے آپ کو مسیحا بنا کے سب کچھ کرنے کے, اگر نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں میں لگائیں گے تو کیا وعدے کر رہے ہیں لوگوں سے؟ کیونکہ ہم تو یہاں سے لوگوں سے 100 یونٹ مفت دوں گا, کوئی کہہ رہا ہے 200 یونٹ مفت دوں گا, وہ کر دوں گا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور تو ہم نے دیکھا, روشنی کا سفر ہمارا منشور. حلقے میں لوگوں سے کیا وعدے کر رہے ہیں, کوئی ریئلسٹ؟ آپ بھی باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ہیں, بس یہ اس پہ ذرا روشنی ڈال, اور آپ کے وعدے کیا ہیں اپنے حلقے کے؟ یہ بات کہتا ہوں, میں نے نا پچھلے دنوں چند دن پہلے خطاب سنا بلاول, تو انہوں نے کہا ہم چھوٹے بچوں کو تعلیم فری دیں گے اور 100 یونٹ بجلی فری دیں گے. اسی طرح علیم خان صاحب نے بیان دیا, انہوں نے یونٹ غالباً. تو اسی طرح ہر سیاستدان یہ وعدے کر رہا ہے. پتہ نہیں ہے کیسے لوگ یہ کر لیتے ہیں, سال سے اور 40 سال سے یہ باریاں لگا رہے ہیں, کر لیتے ہیں. ہمارے پاس لوگوں کو کہنے کے لیے, دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے. پچھلے 23 سال سے خدمت خلق کے کام کرتے آ, PP 173 ہیں میں, تو اب وہ ہمارا انتخابی پاس جو ہے ہم اپنے انتخابی حلقہ میں خرچ کریں. سیاسی لوگ تھے جو ہماری یونین کونسل, ہم نے ان کو سب کو ساتھ لیا. ہم 1.5 ماہ ادھر قصور میں, وہ انتخابی حلقہ تو نہیں تھا, اتنے مہنگے بل بورڈز لگائے ہوئے ہیں. سیاسی مسلم لیگ کے کارکن 1.5 ماہ پانی میں کھانا بھی دیتے رہے ہیں, صاف پانی بھی مہیا کرتے رہے ہیں. لوگ الحمدللہ جانتا ہوں اس چیز کو کہ ہم جس کے ہی پتہ ہے یہ لوگ خدمت کے لوگ ہیں, ان کا نعرہ ہی, اور لوگوں کو اتنا اعتماد ہے یہ جھوٹ نہیں ہیں. تو آپ اپنے حلقے سے لوگ اپنے ساتھ جی ہماری سیاست ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کی ہے خدمت کے ذریعے. بنو اسرائیل انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے, خدمت سیاست تو آج ہمارے اس دور میں موجود گیا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی یہ جھوٹے وعدے کریں گے, تو بالکل ایسے ہی ہے. سیاست کو دھوکہ فریب بنا دیا گیا ہے. کسی نے کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے, کہتے ہوئے تو قطعاً پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا نام منشور ہے, نہ ہم لوگوں کو ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. ایک باوقار ریاست انشاءاللہ تعالی بنائیں گے, پاکستان کو آئیں گے. یہ جو بھیک مانگنے کی سیاست ہے نا, یہ نہیں. سندھو صاحب, پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے بارے میں کہ یہ غالباً ملک میں پائے جانے والے کسی خاص اور بس اس میں اسی گروہ کے یا اس اسکول آف تھاٹ کے چند لوگ ہیں, آپ اس پہ کیا کہیں؟ مسلک یا خاص کسی گروہ کی جماعت ہے, یا یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ہمارا جو ووٹر ہے, بالکل نیا ووٹر جو کسی کو ووٹ کاسٹ نہیں کرتا, وہ بھی ہمارا ووٹر ہے. ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ پارٹی میں سے ہیں, ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو پہلے کسی بھی نہ تھے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو PTI سے آئے. تو ہمارے تمام طرح کے لوگ موجود ہیں. یہ کہنا کہ جی
گروہ یا کسی خاص طرح کے لوگ ہیں تو یہ بالکل 2019 سے کے حوالے سے اکٹھے ہوئے، 20 میں باقاعدہ طور پہ ہم نے پولیٹیکل سسٹم میں تشکیل دی اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی رجسٹر کرائی. بڑی سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ ہمارا سلوگن خدمت ہے، ساتھ رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور خدمت کی سیاست جو بھی آنا چاہتا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے، جو خدمت کرے گا وہ نہیں کرے گا ہمارے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ایک بات ضمناً کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں آپ نے یہ مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے ایک سیاسی ہم کسی پہ بے جا تنقید نہیں کرتے، بہترین ہم صرف اور صرف غلط بات کی نشاندہی کافی نہیں ہوتی، اس کا حل پہ جو ہے وہ کام ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک سیاسی یہ کہا کہ ہم بجلی فری دیں گے. اس سے سوال پوچھا گیا کہ تم رہے ہیں تو آپ نے تو یہ نہیں دی پہلے، تو یہ آپ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا خواب تو دیکھنے پہ پابندی نہیں ہوتی. دیکھو خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہوتی، غلط جھوٹے خواب دکھانے پہ جو ظلم اور اس سے بڑی زیادتی نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو پاکستانی عوام کو جھوٹے لارے لگا کر آج تک لوٹ بات آ جائیے. اب ملک اس قابل نہیں رہا کہ اس کو مل جائے، نہ ملک لوٹنے مزید اس کو لوٹنے کے قابل رہا ہے، نہ ہی یہ انتشار کے قابل رہا ہے. خدا را آؤ مل بیٹھیں، اس ملک کو بہتر بنائیں، اس ملک کی ترقی کے لیے اپنے اپنے اختلافات اپنی جگہ بولیں، لوگوں کے سچ بولیں، لوگوں کرتے ہیں وہ کریں، جو نہیں کر سکتے وہ مل کے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. ضمناً اور آپ بتاتے چلیں کہ آپ چونکہ پارٹی کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، تو پورے ملک میں آپ کے امیدوار ایک مختصر بتا دیں. 507 قومی اور صوبائی امیدوار ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پنجاب میں کام جو ہے ہم نے پارٹی فارمیشن جو ہم سمجھتے ہیں آدھی قوت کے بغیر خدمت نہیں ہو سکتی. جی جی بالکل. تو ہم نے یونین کونسل کیا، یونین کونسل پہ باڈی بنائی، اس کے بعد پھر اسی طرح ٹاؤن کی، تحصیل کی، ڈسٹرکٹ کی. تو اس طرح ہمارا یونین کونسل ہے. ہم نے بلاک کوڈ لیول تک بعض علاقوں میں باڈی بنائی. 507 امیدوار ہیں. 507 امیدوار ہیں. رمضان میں 2 شہری، باقی میں سارا پنجاب اور کے پی کے میں دیکھی. جی جی. ابھی نوجوانوں کی بات ہو رہی تھی، میں نے دیکھو جو رات کو کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ لوگ جن کا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں، کمپیوٹر چلانے والے، بالکل وہ لوگ وہ ہمارے ساتھ سحری بانٹنے میں ہمارے ساتھ تھے. وہ کہتے تھے ہم خدمت کا کام ہم کرنا چاہتے ہیں. آج بھی ہمارا نوجوان پازیٹیو کام کے لیے تیار ہے ہر وقت کہ ہم اس ملک میں بہتر کام کریں پازیٹیوٹی کے ساتھ. لیکن ابھی اس کو اگر آج نہ آج ڈی ٹریک کر دیا گیا تو پھر ہمارے ہاتھ سے وقت. آج ہم اپنے قوم کو سنبھالیں اور اس ملک میں انتشار، ہم لوٹ کھسوٹ کی سیاست سے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس ملک کے ساتھ ہو جائیں، لوگوں کے لیے یہ ملک ترقی کرے. اچھا، یہ آپ بتائیے گا گھمن صاحب، ناصر محمود گھمن صاحب، سیاست میں ہے کہ مخالف امیدوار کی ذاتیات پہ جب تک حملہ کیچڑ نہ اچھالا جائے، اس کو عجیب لگتا ہے کہ سرے بازار ننگا نہ کیا جائے. تو ہمارے یہاں سمجھا کیا پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھی کوئی آئے ہوئے ہے یا کیا انداز اپنایا آپ نے؟ جی الحمدللہ ہمارا جو سیاست اخلاق کے ساتھ ہے. ذہن کا آدمی جو ہے نا وہ نظریات پہ تنقید کرتا ہے، اس سے کم درجے کا آدمی واقعات پہ تنقید کرتا ہے، اس سے بھی کم ظرف جو ہے پہ تنقید کرتا ہے. اور ہمارے ہاں تو سیاست کا، انہوں نے سیاست کو تو ایک وہ کسی شاعر نے کہا نا ہمارے دیش ہوئی تماشبینوں میں، یہاں پہ تو وہ ہماری کلچر سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام کے علاوہ بھی دوسرے مذاہب کے لوگ، مطلب لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان اس مینیفیسٹو کو لے کے آئی ہے نا، انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے. نہیں ہوا کہ دن رات میں لوگ چینج ہو جائیں. مطلب امریکہ سپر پاور کا کلیم کرتا ہے کہ 76 سال بعد وہاں پہ کیا ہوا، مطلب ہوئی، پھر ابراہیم لنکن آیا، اس نے قوم اکٹھا کیا. وقت میں بہت لوگ اتنا قحط الرجال نہیں ہے کہ یہاں عبادتوں، ریاستوں اور کوششوں کے بعد اللہ کی دین ہوتی ہے کہ اپنے حصے کا ہم چراغ جلائیں گے. انشاءاللہ یہ بالکل اعلان برات کر چکے ہیں. یہ لوگوں کو بس ہی نہیں ہے، اس سسٹم سے ان کو بے اعتمادی ہے. لوگوں کو مین سٹریم میں لے کے آئیں گے. جو ہمارا سائلنٹ ووٹر ہے، جو ہمارا رول میں فعال کردار ہم دیں گے، کیسے کرنی ہے، خدمت کے ساتھ کیسے کرنی ہے، سکھائیں گے. جی میں آغاز کروں گا. آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ حافظ راشد کو ووٹ دیں، کی بجائے حافظ راشد کی ذات میں ایسا کیا خاص ہے کرے گا اور ان کی نمائندگی کس
ڈالیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اپنا ایک لخصوص لاہور کے حوالے سے کہ آپ پورے لاہور ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے. جی ہم نے الحمدللہ تھا نہ ہے، ہم نے لوگوں کے سیلاب کی والوں کی مدد کی، ورکنگ کی. ہم اس وقت کئی گھروں کی کفالت کر رہے ہیں جو ہے یہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. پاس جہاں بھی گئے ہیں پتہ ہے کہ حافظ راشد اور ان کے جو لوگ رہے ہیں، اور اس خدمت کی سیاست کی انشاءاللہ تعالی لوگ ووٹ دیں گے. لاہور کے لوگوں کو جو ووٹ ہے نا، اپنے حلقے کے لوگوں کو جی پورا پی پی 173 اور پورے لاہور کے لوگوں کو، بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہے جو یہ اشرافیہ اور یہ بدمت کرپٹ حکمران ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ کا ووٹ یہ وہ کنکر ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ تعالی آپ کو ان کرپٹ مافیا سے آزاد کروائے گی انشاءاللہ تعالی. جی ناصر محمود گھمن صاحب، اسی سے ملتا جلتا ہی تقریباً سوال ہے. مجھے بتائیں کہ اتر کے لوگ، یعنی یہی تقریباً سوال ہے کہ بی پی محمود گھمن کو کیوں چنے؟ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں، میں عوام کی خدمت کر رہا ہوں. حلقے کے لوگوں کے عوام کا مجھے بات کر رہے تھے کہ 2.5 لاکھ آبادی یہ لے کے بابسر تک رہتی ہے. انہوں نے آج تک جا کے کبھی دیکھا پرسان حال کوئی نہیں ہے، بیسک نیڈز بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. آج جب چینج ہو رہی ہے وہ لوگ بجلی کے کھمبوں کو ترس رہے ہیں، پینے والا کر دی، سودی نظام پہ جگہ جگہ پہ گنڈے بیٹھ کے 20,000 لے رہے ہیں. تو میں عوام سے یہ سوال کرتا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، مسائل کا پتہ ہے، یہ کس منہ سے آپ کے ساتھ ووٹ مانگ رہے ہیں. پہ جس طرح بھی میرے بھائی بات کر رہے تھے، جو کہ جس کے پاس وزارت صحت کا قلم دان پورے سینسری بتا دے اس حلقے میں انہوں نے بنائی ہو. پچھلی 4 دہائیوں سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسی کرتا ہے. انہوں نے اس حلقے کے لیے کیا کیا ہے کہ حلقے کی جا سکے؟ میرا تو یہ ماننا ہے یہ جان بوجھ کے کو بالکل ان ایجوکیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح کام کرتے رہے. اور یہ حکمرانی 2-2.5 ہزار، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اٹھیے آئیے، یہ جو لوگ جہاں پہ ٹرانسجنڈر جاگیے اور دیکھیے لینے والا کوئی نہ ہو. اور آئی پی پیز اس کے بجٹ کے دیکھ 7.5 کی مد میں جا رہا ہے. اس سے زیادہ اللہ کا عذاب ہمارے کہ ہم اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہیں. ہمارے ہمسائے میں دیکھیے گا افغانستان کو جا کے 4 پہاڑوں پہ مبنی ہیں وہ، آج ان کے ڈالر ہماری کیا دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر وہ بنا رہے ہیں. اور فوڈ ہب جو ایک ملک ہے اس کا ایک اور کے لیے عزتیں گنوا رہی ہے. اور ہمارے بڑے اور بوڑھے بل جناب گلے میں لٹکا کے میں اور آپ اس ملک کے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہوں گے. یہ تبدیلی تبھی آئے گی جب میں اور آپ نکلیں گے اور کان سے پکڑیں گے رولز کے اندر رہتے ہوئے. اس کا فکر کیجئے. اور ان لوگوں کے منہ پہ آپ کیا پیغام دیں گے NA 130 بلکہ بالخصوص NA 130 اور بالعموم اہلیان لاہور کے نام کہ پاکستان کا ماضی یہ جب سے مارز وجود میں لوگوں کے سامنے ہے. ہم نے آج تک اس ملک میں لوگوں کو آگاہی دی، آج تک لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ہم آپ کو کہ ہمیں انشاءاللہ العزیز اگر انشاءاللہ گئے تو ہم اس ملک کے حالات کو بدل دیں. ہم اس ملک میں حکومت نہ بنا سکے، ہم انشاءاللہ العزیز ہمارے جو خدمت کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس ملک پچھلے 5 سال میں یہ جتنی ان کی حکومت رہی ہے، اور پچھلے 5 سال میں یہ حکومت رہنے کے باوجود آج مہنگائی کا جو عالم ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ شاید پچھلے 70 سالوں میں اتنی مہنگائی 5 سالوں میں بڑھی. تو مطلب یہ ہے کہ آج جو ہمارا سوشو اکنامک، کیا یہ ساری سیاسی جماعتیں اس فرضی اور وقتی اختلافات پیدا حقوق سلب کرتی جا رہی ہیں اور کرتی رہیں گی، اور اس نظام سے بہتر نظام لانا ہے جو بہتر معاشی نظام ہو، خات ہو، جو سودی نظام سے اور تاکہ اس ملک میں مہنگائی ختم ہو، اس ملک میں انتشار ہے فساد. آج ملک انتشار اور فساد کا متحمل نہیں، مزید کرپشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک کا نصیباً فیل ہو چکا ہے، لوگوں کا اس میں اعتماد نہیں ہے. پاکستان آتی ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس بدل کے لیے، بہتر معاشی نظام کے لیے اور اس بے روزگاری
یہ ہر وقت کوشاں ہیں، ہر وقت انشاءاللہ ساتھ لے کر اس ملک کا جو ہم نے سفر شروع کیا ہے، یہ تاریکیوں کے سے نکل کر روشنی کا جو سفر شروع کیا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم بہترین ملک بنا دیں گے. آپ لوگوں کا بہت آپ نے گفتگو سنی جناب صدر خالد مسعود صندوق، محمود گھمن صاحب پی پی 174 سے امیدوار، پی پی 173 سے امیدوار ہیں. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ. ہم یہیں اپنی اس تیسری قسط کا اختتام کریں گے، اور ہم یہ اختتام سے پہلے چند جملے آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرتا چلوں. کی بات نہیں ہے، ہمارا یہ کردار بھی خدمت سے بدلا ہے لاہور، اور ہم خدمت سے ہی